بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ بالآخر فارمولہ آ گیا ہے حکومت بنانے کا، جوڑ توڑ کی تقریباً جو ہے وہ جوڑ توڑ مکمل ہو چکا ہے، اور جس سلسلے میں ابھی جو فارمولہ سامنے آیا ہے، جو حکومت سازی ہوئی ہے، جس کی تمام خبریں آج اخبارات کی زینت بنی ہیں، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب کا نامزد ہو گیا ہے نام۔ اس کے علاوہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں، یہ بھی نامزد ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر کے سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے، وہ اس میں پتہ چلا ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے، اور اس کے علاوہ صدر کے لیے بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ مضبوط امیدوار کے طور پہ نام ان کا لیا جا رہا ہے۔ یہ بھی تقریباً جو ہے بات کنفرم ہو چکی ہے اب تک کہ، لیکن اس کا باقاعدہ ابھی جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اس سلسلے میں اخبارات کی زینت جو خبریں بنی ہیں اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کیا آیا یہ 5 سال یہ حکومت مدت پوری کر لے گی یا نہیں کرے گی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں، کل ایک جو ہے اڈیالہ جیل میں ایک سماعت ہوئی، اور وہ سماعت جو ہوئی 9 مئی کے سلسلے میں ہوئی، 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں، جس میں تقریباً سارے ملزمان کو دوبارہ بلایا گیا۔ 400 سمتنگ جو ملزمان تھے، وہ جو 9 مئی کے واقعات میں جن کے اوپر الزامات تھے، وہ لوگ حاضر ہوئے۔ اور اس سلسلے میں پھر جب وہ حاضر ہوئے تو پھر وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ اس کے علاوہ پھر عمران خان صاحب بھی آئے، اور پھر عمران خان صاحب کو دیکھا گیا تو جیسے سنا اور پتہ چلا، اس سلسلے میں ہم آپ کے بات کریں گے کہ جیسے ہی وہ سامنے آئے تو اس وقت ظاہر ہے کہ میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور میڈیا کے سلسلے میں انٹریکشن ان کا ہونا تھا۔ پہلے تو یہ سماعت ہوتی رہی، پھر اس کے بعد جو ہے پھر میڈیا سے عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے خطاب کیا کوشچننگ کا جو ہے تمام سوالات کے جواب دیے۔ اس میں ایک رپورٹر نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے اس پہ یہ بتایا کہ میں نے ابھی تک جو ہے کسی بھی جنرل سے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی میں ڈیل کرنے جا رہا ہوں، نہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی بھی پارٹی سے جو ہے خاص طور پہ ان 3 پارٹیوں سے علاق کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لیا، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا، اس کے علاوہ MQM کا نام لیا۔ ان تینوں کے لیے انہوں نے کہا کہ انہی نے تو ہمارا مینڈیٹ چرایا، اور انہی نے ہی سب دھاندلی کی ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی قسم کی جو ہے ڈیل کرنے نہیں جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو کہ ممبر کو یعنی رؤوف حسن صاحب کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ ان تینوں پارٹیوں کے علاوہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے علاوہ کسی اور چھوٹی جماعت سے جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہدایت کی، اور یہی چیز جو ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھی۔ اور بھی بہت سارے کوشچن کیے، لیکن یہ 3 سوالوں کے جو جواب دیے انتہائی اہم تھے۔ میں نے کہا آپ کو اس چیز میں ضرور بتاؤں کہ انہوں نے یہ چیز تو بالکل کلیئر کر دی ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہی کہ ہمیشہ سے اگر ہم پورا ٹریک عمران خان صاحب کا دیکھیں تو دوسری باتیں الگ، لیکن ایک چیز میں تو انہوں نے شروع سے آج تک اپنا ایک ہی اسٹانس رکھا ہے، اور وہ اسٹانس یہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان تینوں پارٹیوں سے جو ہے وہ الحاق کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے۔ شروع سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کل بھی سماعت کے دوران انہوں نے یہ بات کلیئر کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سب نے جو ہے دھاندلی کی ہے، انہی نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں تو واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے شروع سے اسٹانس رکھا ہے، اور وہ ایسا سٹانس ہے، اس میں بہت کانفیڈنٹ ہے۔ اور جس طریقے سے کل کی جو سماعت کے دوران جو پتہ چلا، جس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ کل جو سماعت ہوئی، لوگوں نے جو بتایا کہ اس سلسلے میں بڑے ہی عمران خان صاحب بڑے حشاش بشاش اور بڑے فریش لگ رہے تھے، ان کی کٹنگ بھی ہو چکی تھی، اور بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پریشان ہے یا کیوں، بلکہ جب ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ چلا ہے، اور جس طریقے سے پتہ چلا ہے کہ پہلی جو وکٹری اسپیچ نہیں کی تھی نواز شریف صاحب نے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جیت رہے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ میں PTV دیکھتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں اس طریقے سے انہوں نے بات کی، اور واقعی جس طریقے سے وہ کانفیڈنٹ بات کر رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو بہت خوشی ہے اس بات کی، اور وہی اسٹانس رکھا ہوا تھا ان تینوں پارٹیوں کے لیے، اور بہت ہی حشاش بشاش
لگ رہے تھے اور اس سلسلے میں وہ کہہ رہے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پارٹیوں سے جو ہے وہ الاغ کیا جائے. ہاں کسی ان تینوں پارٹیوں کے علاوہ جو ہے میں نے ہدایت کر دی کہ وہ کسی بھی چھوٹی پارٹی سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ساری جو ہے سماعت ختم ہوئی، لیکن اس سماعت کے اوپر نہ کوئی فرد جرم عائد ہو سکی، اور اس سلسلے میں اب ایسا لگ رہا ہے، مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو آگے کے مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے، وہ اس میں لگ رہا ہے ایسا ہے کہ اب جو ہے وہ ان کے فیصلے اتنے جلدی نہیں آئیں گے، کیونکہ کل بھی جو ہے فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن وہ بھی جو ہے وہ 28 فروری کے لیے جو ہے اس کو ڈیٹ مل گئی، جو کہ کافی لمبی ڈیٹ ملی ہے. ابھی تک جو ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات میں سماعت چلتی رہی ہے اس میں فوری جو ہے ان کی تاریخیں ملتی رہی، لیکن یہ پہلا کیس جو کل لگا تھا اس پہ جو ہے اگلی تاریخ جو ہے وہ 28 فروری کی لگی ہے، جو کہ بہت لمبی تاریخ لگی ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ عدالت نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ اتنی جلد بازی میں جو ہے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، لہذا ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے اگلے مقدمات کے جو فیصلے ہیں وہ شاید کافی دن میں آئیں گے. ویسے تو کل بھی 190 پاؤنڈ کا جو ہے وہ اس کی سماعت جو ہے کل ہونے والی ہے. بات کرتے ہیں جو حکومت فارم ہونے جا رہی ہے. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ اگلی حکومت کے نامزد وزیر اعظم ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دوسرے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ہیں مریم نواز صاحبہ، پنجاب کی چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ صدر کے لیے مضبوط امیدوار آصف زرداری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تینوں جو صوبے ہیں جس میں KPK ہے، اس کے علاوہ بلوچستان ہے، اس کے علاوہ پنجاب ہے، ان تینوں میں جو گورنرز ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے. اور اس کے علاوہ اسپیکر کے لیے بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی نام لیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہوں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے اسپیکر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یا تو یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے یا پھر یہ کہ پرویز اشرف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے. تو یہ دونوں جو ہیں مضبوط ترین امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپیکر کے لیے. اب رہ گیا ایک سندھ کے گورنر. تو سندھ کے گورنر ایسا لگتا ہے کہ MQM سے ہوگا. تو یہ اس طریقے سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف اسی میں نہیں، باقی جو وزارتیں یا باقی جو تقرریاں ہیں وہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ پاور شیئرنگ ہوگی، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاور شیئرنگ کے ساتھ ہی آگے آئے گی. اس سلسلے میں تقریباً جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے. یہ جو فارمولہ آیا ہے، اور اس سلسلے میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پاور شیئرنگ اب جو ہے مکمل جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کی ہوگی. اور اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ 5 سال جو ہے یہ پارلیمنٹ ضرور مکمل پورے 5 سال کرے گی، اور اس میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی، یعنی حکومت پاور شیئرنگ کے ساتھ ہوگی. یعنی کہ اگر شروع میں دیکھا جائے تو 3 سال جو ہے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے. اس کے بعد مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ 3 سال مکمل کر لیتے ہیں یہ پارلیمنٹ، تو 2 سال جو باقی ہے وہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم ہوں گے. لیکن مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ جو ہے یہ پارلیمنٹ 5 سال جو ہے یہ مکمل کرے گی، اور یہ جو ہے آپس میں حکومت کی یہ تبادلے ہوتے رہیں گے. یعنی پاور شیئرنگ کے ساتھ 3 سال وزیر اعظم شہباز شریف حکومت کریں گے، اور 2 سال جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب زرداری کریں گے. کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ امیدوار ان کے آزاد اراکین ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے 92 کی فگر سامنے آ رہی ہے. لیکن آیا کہ یہ 92 پورے تحریک انصاف میں ہوں گے، یا کوئی دوسری پارٹی اس کو توڑے گی، یا یہ خود جو ہے کسی اور پارٹی میں جائیں گے؟ تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں جو ہے تقریباً 20-21 ایسے آزاد امیدوار ہیں جو کہ PTI کے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ ابھی کسی طریقے سے بھی PTI کے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے ہیں. حالانکہ PTI کانٹیکٹ بہت کر رہی ہے، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ 20-21 ایسے ان کے آزاد اراکین ہیں جو کہ ضرور توڑے جائیں گے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی طرف جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا تمام کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، لہذا وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں گے. ابھی بہت کوشش کر رہے ہیں PTI والے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی، لیکن وہ کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بھی جو ہے PTI کا کوئی آزاد رکن جو ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں. اور یہ مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ 20-21 تو کنفرم ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 20-21 کنفرم ہے. تو اگر فرض کریں 20-21 یہ چلے جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر تو اپوزیشن ظاہر ہے کہ کمزور ہوگی. تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن بہرحال ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. لیکن 20-21 لوگوں کا جو ہے تقریباً
تمام مبصرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے 2021 جو ہے وہ جو ہے کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے اس کو توڑ لے گی. بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کی. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نامزد ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے, اور سامنے چیز آ چکی ہے, اور حمایت یافتہ ہے عمران خان صاحب کی اپنا انٹرسٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بنے. تو اس طریقے سے وہ نامزد تو ہو گئے, لیکن اب آیا کہ وہ واقعی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. اس پہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی کیسز چل رہے ہیں, اور وہ کیسز میں اگر فرض کریں کہیں ان کو کوئی سزا ہو جاتی ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بنے, اور اگر فرض کریں بن بھی جاتے ہیں اور بننے کے بعد بھی اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو بھی ان کو وہ سیٹ چھوڑنی پڑے گی. اب اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سی سیاسی پارٹی ہیں, اسٹیبلشمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ, ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ بنے, بلکہ وہ چاہ رہا ہے کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے. کیونکہ اس سلسلے میں پھر پتہ یہ چلا کہ لوگ اب عمران خان صاحب کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ علی محمد خان صاحب اور علی امین گنڈا پور میں بہت فرق ہے. علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کول ہیں اور بہت ہی رابطے میں ہیں سب کے ساتھ. اس کے علاوہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات اچھے ہیں. اس کے علاوہ وہ سمجھدار ہیں, پارلیمنٹرین رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی کم گو ہیں یا بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں. تو بڑا مطلب کمپرومائزنگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں, وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیلیور بھی کریں. تو اب اس سلسلے میں پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں سمجھایا جا رہا ہے, اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں, اور علی محمد خان صاحب جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھیں اور ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ نامزد کریں. لیکن ابھی اس سلسلے میں فائنل نہیں ہوا, لیکن بہرحال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ شروع سے جارحانہ تقاریر کرتے ہیں, اور سب کو ان کو کافی لوگوں کو وہ پہلے بھی جماعتوں پہ بھی وہ خاصا ٹونٹ کر چکے ہیں, خاصا برا بھلا کہہ چکے ہیں. تو اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بجائے ان کے علی محمد خان صاحب کو جو ہے وزارت اعلیٰ کے پی کے لیے نامزد کیا جائے. تو اب اس سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب کو سب لوگ سمجھا رہے ہیں, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. میں اگر دیکھا جائے تو واقعی عمران خان صاحب کو فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ کے پی کے میں بھی ان کو ایک اچھا پرفارمر چاہیے, اچھا بولنے والا چاہیے. اچھی پرفارمنس اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر مسئلے ہوں گے, اور مسئلے یہ ہوں گے کہ پھر وہ سیاست میں بھی وہ جو ہے استحکام نہیں آئے گا, اور پھر وہی جناب دوبارہ جو ہے چپکلش شروع ہو جائے گی. اور اگر علی امین گنڈا پور کو بنایا جائے تو جس طریقے سے انہوں نے تقاریر پہلے کی ہیں, اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وفاق کو بھی اس صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں چلا سکیں گے, یا وفاق سے جو ہے پھر وہی چپکلش رہے گی. تو اس طریقے سے ظاہر ہے کہ سب کا ہی نقصان ہوگا, پارٹی کا بھی نقصان ہوگا, اور اس کے علاوہ پاکستان کا بھی نقصان ہوگا, کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی تحمل اور سیاست کو میں استحکام چاہیے. اب اگر یہ وفاقی حکومت بن جاتی ہے اور ایک صوبے میں اس قسم کی دوبارہ چپکلش شروع ہوئی تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بجائے علی امین گنڈا پور کے علی محمد خان صاحب کو جو ہے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں. بہت جلدی اس پہ اب سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف میں پہلے تپش یا گرمی چل رہی تھی وہ اب خاصی پگھل رہی ہے. اب وہ اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے اب یہ کے پی کے وزارت اعلیٰ کا جو ہے فیصلہ ہونا ہے, اس پہ بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سمجھ میں آ جائے, اور جس طریقے سے وہ لوگ سمجھا رہے ہیں تو یہ فیصلہ چینج ہو اور یہ فیصلہ علی محمد خان کے حق میں ہو. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.